سب متعلقین سو چکے تھے، بندہ بھی ایک حال میں جگہ بنا کر سو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتیں ہوئی، حالات سے آگاہ بھی ہوتی رہی۔ مولانا سعد صاحب کو اپنے بے تکلفی کی وجہ سے کہا کہ کمرے سب بھرے ہوئے ہیں، کہاں قیام کروں؟ تو انہوں نے فوراً اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اس دن 12 محرم کو شورا والے اکٹھا ہوئے، جس میں مولانا سید احمد خان صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، بھائی عبدالوہاب صاحب، مولانا عبدالمقیت صاحب ڈھاکہ والے، مولانا عمر صاحب پالنپوری، میاں جی محراب صاحب، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب شامل تھے۔ سب لوگ باہر منتظر تھے کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 2 لمبے تقلیوں کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ سنایا گیا۔ حسب معمول مشورہ ہوا، روز مرہ کے معمولات طے پائے۔ اسی دن 12 محرم کو خیل اللہ کے لیے میں نے لیٹا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ کوئی باوقار بزرگ فرما رہے ہیں کہ مولانا زبیر الحسن اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں یہ دونوں امیر ہیں، دونوں میں سے جو باہر ہوگا وہ وہاں امیر ہوگا، اور جو یہاں نظام الدین میں ہوگا وہ یہاں امیر ہوگا۔ اس میں یہ بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں یہاں ہوں گے امیر کون رہے گا؟ تو وہ اپنے تسلسل میں فرما رہے ہیں، جب وہ دونوں یہاں ہوں گے دونوں آپس میں مشورے سے چلیں گے۔ اتنی آنکھ کھل گئی مفتی صاحب کو، یہ خواب لکھ کر میں نے سنا دی۔ اسی دن ایک اور خط مشورے والوں کے نام اور بعض خدام تبلیغ مقامی حضرات کا فوٹو کاپی کر کے مشورے والے کو دیا گیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولانا زبیر صاحب کا نام سننے میں آ رہا ہے اور مولانا سعد صاحب، یہ دونوں نام سننے میں آ رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کم عمر ہونے کی وجہ یہ بھی سنا کہ مولانا اظہار الحسن صاحب کو بنایا جائے، اگرچہ وہ مانیں گے نہیں، لیکن ابھی بہرحال اگلے روز 13 محرم کو مشورے والے لمبی مشوروں کے بعد بہرحال اگلے روز 13 محرم کو مشورے والوں کے فیصلے سنا ہی دیا۔ سارے حالات مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب بیان فرمایا، حمد و ثنا، قرآن کی آیت پڑھی۔ بیان کے بعد میاں جی محراب صاحب تشریف لائے اور فیصلہ پڑھا کہ مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب، یہ تینوں ہی مل کر اس کام کے ذمہ دار ہیں، یہ تینوں مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور چلائیں گے۔ روتے ہوئے میاں جی نے یہ بات سنائی۔ اس دوران مولانا عمر صاحب پالنپوری پر گریہ طاری تھا۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ اسی دن یہ بھی طے ہوا کہ جماعتوں کی رخصتی اور دعا
مولانا زبیر الحسن کے ذمے ہے، اور پانچوں نماز مولانا سعد صاحب کے ذمے، اور مغرب کے بعد کی دعا بھی مولانا سعد صاحب کے ذمے۔ باقی سب کام حسب معمول چل رہے ہیں۔ میں نے زبیر الحسن صاحب کی ان دنوں جو کیفیت محسوس کی ہے کہ حضرت جی کی نسبت ان کی طرف منتقل ہو گئی ہو۔ فراغ، سنجیدگی، طویل سکوت اور متفکرانہ مزاج بنا ہوا ہے۔ بلا ضرورت نہیں بولتے، کچھ پوچھا جائے تو جواب دیتے ہیں، چہرے پر مکمل وقار ہے۔ یہ اس لیے تحریر کر دیا ہے کہ ہر عزیز تعلق والے پوچھے گا تو ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ سنانا مشکل تھا، اس لیے یہ سوچا کہ لکھ کر اس کی فوٹو سیٹ دے دوں تاکہ ساری مخلوقات سب دوستوں اور احباب کو مل جائیں۔ فقط بندہ عبدالوحید ملک، مدینہ منورہ۔ اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ 10 حضرات مشورہ کے کمرے میں بیٹھ کر مستقل مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کام کو 3 حضرات لے کر چلیں گے۔ میاں جی اب فیصلہ سنانے والے میاں جی محراب صاحب ہیں۔ اب مشورے میں جو رائے آیا ہوگا یہ ساری اپنی طرف ہے، لیکن فیصلہ اصل ہے۔ میاں جی محراب صاحب نے 3 آدمیوں کے کھاندے میں اس کام کی ذمہ داری کو رکھا، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب، جس میں 96 میں اظہار الحسن صاحب انتقال ہو چکے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد سے لے کر مستقل 2014 تک یہ 2 حضرات کام کو لے کر چلتے رہے۔ اس کو ساری دنیا نے دیکھا۔ اب پھر یہ کہنا کہ کام حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شورا سے چلا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ جو حضرات پرانے ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی جوڑ ہوتا ہے نظام الدین میں یا بڑے اجتماعات جیسے ٹونگی، بھوپال اور رائے گنج میں، تو اس وقت میں مصافحہ کا جب آخر وقت دعا ہوتا ہے، دعا کے بعد جو مصافحہ ہوتا ہے اس میں یہ 2 حضرات ہی مصافحہ کرتے تھے، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس میں لکھا ہے کہ ہمارے تبلیغ میں مصافحہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا امیر ہے، میں اس کی اطاعت کروں گا۔ جب حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو اس وقت مصافحہ کرتے تھے، لوگ تبرک سمجھ کر آ کر حضرت سے مصافحہ کرتے تھے، بڑے بڑے علماء، کام کے پرانے ذمہ دار حضرات سب جو ہے لائن میں کھڑ کر مصافحہ کرتے تھے۔ جب حضرت کے انتقال کے بعد جب سے یہ 2 حضرات کام کو سنبھالا اور 2 حضرات مصافحہ کرتے تھے تو کچھ پرانوں کو، ملک کے پرانوں کو شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ الگ کمرے میں مصافحہ کرتے تھے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے۔ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب بھی نظام الدین میں پرانوں کا جوڑ ہوتا، مشورہ ہوتا یا ملک کا مشورہ ہوتا یا بڑے اجتماعات بھوپال، رائے گنج اور بنگلہ دیش ٹونگی کا اجتماع، تو یہاں یہ 2 حضرات ہی مصافحہ کرتے تھے۔ تو اس سے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ 2 حضرات جو ہے یہ تبلیغ کے امیر ہیں۔ اب 2014 کے بعد زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گئے، تو اب یہ سعد صاحب امیر بچے ہیں۔ اب ہمیں ان کو امیر مان لینا ہے اور ان کی اطاعت میں خیر ہے۔
جزاک اللہ خیر الحسن الجزا.